اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے مسلسل آنے جانے میں، اور کشتیوں کے سمندر کے اندر چلنے میں، ان سامان کو لے کر اس سامان کو لے کر کہ جو لوگوں کے نفع کا ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ کا آسمانوں سے پانی کو برسانا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر لینا، اور زمین میں مخلوقات کو پھیلانا اور ہواؤں کو ادھر ادھر پھیرنا، بادلوں کو مسخر کرنا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں، ان ساری چیزوں میں، کائنات کے ذرے ذرے میں گویا اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو تھوڑا عقل سے کام لے۔ اصل میں یہ ساری نشانیاں موجود ہونے کے باوجود، ہمارے بار بار اس پر نظر پڑنے کے باوجود، اس میں ہمیں تفکر کا، سوچنے کا موقع اس لیے نہیں ملتا کہ بار بار وہ چیزیں، اس کو ہم ایک نارمل چیزیں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ جل جلالہ نے بڑی قدرت اس میں پوشیدہ کر کے رکھے ہیں۔ اگر آدمی تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی طاقت کو سوچنے لگے کہ اللہ پاک نے آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، اور پھر اللہ پاک نے دن رات کے نظام کو بغیر کسی توقف کے کس طرح سے چلایا، اور سمندروں کے نظام کو کہ ایک تو اتنا سارا پانی اس نے جمع کر دیا لوگوں کے فائدے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ خشکیوں کے راستوں کو آپس میں جوڑا کشتیوں کے چلانے کے ذریعے سے، کہ لوگوں کے لیے وسائل بنا دیے، اسباب بنا دیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اپنا سامان منتقل کرنا چاہے اور چیزیں منتقل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اللہ پاک نے آسان کر دیا۔ اپنی قدرت سے سب کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک۔ پھر مردہ زمین کی جس کی کوئی حل نہیں ہے، کیا کیا جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، اور پھر اس زمین کے اندر اللہ جل جلالہ نے مخلوقات کو پھیلایا، کروڑوں قسم کی مخلوقات کو اللہ جل جلالہ، انواع و اقسام قسم کی مخلوقات کو اللہ جل جلالہ نے اس میں پھیلایا اور پیدا کر دیا۔ پھر ہوا کو کیسے پھیراتا ہے، کبھی صبح کا ہوا اور کبھی شام کا ہوا، اور مشرق سے آنے والی ہوا، شمال سے آنے والی ہوائیں، مختلف قسم کی ہواؤں کو کبھی رخ کہاں ہو جاتا ہے، کبھی رخ کہاں، یہ سب اللہ کرتے ہیں۔ آسمانوں کے درمیان اور زمین کے درمیان میں اللہ جل جلالہ نے بادلوں کو کیسے تابع کر دیا، کتنے پہاڑوں کے بقدر اونچے اونچے پہاڑوں جیسے لگنے والے نظر آنے والے بادل، ان کو اللہ نے کیسے مسخر کر دیا، جہاں بارش برسانا چاہے وہاں پر اللہ پاک اس کو لے جائے۔ تو غرض یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اگر آدمی تھوڑا سا بھی سوچنے لگے تو اللہ جل جلالہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، یہ ساری چیزوں کی اس میں بڑی دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت اور کم قسمت قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان ساری نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود، اگر اللہ جل جلالہ اتنی ساری بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو خود سے بنایا، خود سے چلا رہے ہیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے لیے کسی شریک کو ٹھہرا لے اور شریک بنا لے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کام میں شرکت کرے، اس کے کاموں کو وہ بھی دیکھ لیا کرے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے گویا یہ آیتیں ان کے عقیدے کے خلاف، باطل عقیدے کے خلاف، یہ بڑی مضبوط دلیلیں ہیں جو اللہ پاک دینا چاہ رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور اس کشتی میں،
تجری فی البحر کہ جو سمندر میں چلتی ہے، بما ينفع الناس اس سامان کو لے کر کے جو لوگوں کے نفع کا ہوتا ہے. کتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہ جس کو کسی اور ذریعے سے لایا ہی نہیں جا سکتا، وہ اس کشتی کے ذریعے سے لوگ لے کر آ جاتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء، اور اس میں کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے. وما انزل اللہ، اور اس میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے، من ماء ان پانی کو، فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتھا اس کے مرنے کے بعد. یعنی مردہ زمین تھی، بنجر زمین، اس کو اللہ پاک نے اس پانی کے ذریعے سے کیسے اس میں زندگی بخشی. وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر قسم کے جانوروں کو، مخلوقات کو اللہ پاک نے اس زمین میں پیدا کر دیا، پھیلایا. وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں، بدلنے میں. والسحاب المسخر، اور اس بادل میں کہ جو مسخر ہے، تابع ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان میں. لآیات لقوم یعقلون، البتہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتی ہے. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ کی وحدانیت کے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ہیں لوگوں میں سے، من يتخذ من دون اللہ اندادا، کہ جو اللہ کے علاوہ شرکا بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کاموں میں ان کو شریک سمجھتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان شریکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا اللہ سے محبت لوگ کیا جاتا ہے. یعنی جتنی اللہ کی محبت مطلوب ہے، اتنی محبت اللہ سے وہ نہیں کرتے جتنی وہ اتنی اللہ کے شریکوں کے ساتھ کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہے. اشد بڑے شدید ہے، حبا للہ محبت میں اللہ کے لیے. اللہ کی محبت ان کو صرف محبت نہیں ہوتی جیسے ایک عام نارمل محبت ہوتی ہے، ایسے نہیں، بلکہ شدید قسم کی محبت ہوتی ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں یہ دیکھتے، یعنی یہ سمجھتے، إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ کہ جب وہ دنیا میں عذاب کو دیکھ لیتے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور یہ بھی جان لیتے کہ اللہ جل جلالہ سخت عذاب دینے والے ہیں آخرت میں. اتنا ان کو پتہ چل جاتا کہ دنیا میں ان کو مختلف قسم کے عذابات میں گرفتار کر لیتے ہیں. کاش اس وقت یہ بھی جان لیتے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہی قوت ہے ساری، کہ کتنے بڑے پہلوان کو ایک وکٹوریا کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے جراثیم کے ذریعے سے کیسے اس کو زمین پر گرا دیتا ہے، اور کیا کچھ کر لیتے ہیں اللہ پاک. کیسے طاقتور لوگوں کو اللہ پاک نے زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا. یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ قوت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اللہ پاک آخرت میں عذاب دیں گے تو پھر سخت عذاب دیں گے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ اس وقت کہ جب تبرہ کرے گا، قطع تعلق ہی کرے گا وہ لوگ، الذین اتبعوا جن کی اتباع کی گئی ہے، جو پیشوا ہے انہوں نے ان کو اپنا مقتدیٰ اور پیشوا بنایا ہے. من الذین، وہ قطع تعلق ہی کریں گے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اپنے مریدین سے اور اپنے پیچھے چلنے والوں سے وہ قطع تعلق ہی کریں گے. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان پر اسباب کٹ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، یعنی ان کے رشتے سارے کٹ جائیں گے، پھر کوئی رشتہ نہیں رہے گا کہ یہ میرا پیشوا تھا، میرا مقتدیٰ تھا، میرا بڑا تھا، میرا قائد تھا. یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نہیں. تو فرمایا کہ اس وقت جب یہ اس طرح کی حالت میں ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، یہ جو اتباع کرنے والے ہیں یہ کہیں گے اس وقت، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک دفعہ پھر دنیا میں جانا ہوتا، ایک دفعہ ہم دوبارہ واپس لوٹ کر جاتے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے ایسے ہی قطع تعلقی کر لیتے جس طرح انہوں نے ہم سے قطع تعلقی کر لی. کذالک، بالکل اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ جل جلالہ ان کو دکھاتے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم کہ ان پر ان کو حسرت ہوگی، حسرتیں ہوں گی. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نہیں ہے جہنم سے نکلنے والے. نہ یہ اتباع کرنے والے ہیں اور نہ وہ جن کی اتباع کی جا رہی ہے ان کے پیشوا اور مقتدیٰ ہے، یہ سب جہنم میں رہیں گے، یہاں سے نکلیں گے نہیں. لیکن ایک حسرت اور افسوس کے اظہار کے لیے ایک دوسرے سے اس طرح قطع تعلقی کا ایک منظر پیش فرمائیں گے، پیش کریں گے کہ
وہ جو جن کا اتباع کیا گیا تھا، جن کے پیچھے چلے تھے وہ ان سے قطع تعلق ہی کریں گے، تو یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں یہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں جا کر واپس جاتے، یہ بھی واپس جاتے، پھر یہ ہمارے مقتدیٰ پیشوا بننے کی کوشش کرتے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی قطع تعلق ہی کرتے، تبرہ کرتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے تم کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے کھلا دشمن ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، اس نے قسمیں کھائی ہے کہ میں ابن آدم کو، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے طریقوں پر نہ چلو، بلکہ تم جو حلال چیزیں ہیں زمین میں اس کو کھایا کرو۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ نے خود سے اپنی طرف سے کچھ حلال چیزیں تھیں ان کو حرام قرار دیا تھا، اور کچھ حرام قسم کی چیزیں تھے ان کو وہ حلال سمجھتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ جیسے مردہ جانور ہوتا ہے تو اس کو وہ بالکل حلال سمجھتے تھے اور اس کو کھاتے تھے، لیکن کئی قسم کے حلال جانور تھے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے کوئی حرمت نازل نہیں کی تھی، اس کو وہ خود سے حرام قرار دیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے نہ کرو، بلکہ جو زمین میں حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو کھاؤ اور حرام سے بچو، بس شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً یہ شیطان تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا اور فحشاء کا، یعنی فحش کا، بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تم وہ باتیں اللہ کے ذمہ حلت اور حرمت کے کہو کہ جو تم جانتے نہیں ہو، پتہ بھی نہیں ہے تمہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، اس کا کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، اپنے باپ دادوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ پایا ہے ان کو کہ وہ کیا، ان کے کیا رسوم، کیا طریقے تھے، ہم اسی کے مطابق چلیں گے، اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، بھلا کیا اگر ان کے آباء ایسے ہو کہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہو، ولا یہتدون، اور ان کو کوئی ہدایت والی کوئی کتاب بھی نہ ہو، ان کی یعنی ہدایت کی جو کتاب تھی اس کی پیروی بھی نہ کی ہو انہوں نے کہ ان کو ہدایت ملی ہو، ایسی حالت میں ہو تو پھر بھی ان کو ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي، یعنی ان لوگوں کو دعوت دینے کی مثال کہ جو کافر لوگ ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، يَنْعِقُ، کہ جو پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ پکارتا ہے ان جانوروں کو کہ جو نہیں سنتے مگر ہانک اور پکار کو، ہانک اور پکار کو صرف سنتے ہیں، باقی اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی۔ اسی طرح ان کافروں کو دعوت دینے کی مثال ہے۔ سمون، یہ کافر جو ہے یہ بہرے ہے، بکمون، یہ گونگے ہے، غمیون، یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، سو یہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور حلال چیزیں جو اللہ نے دی ہیں اس کو تم کھایا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، المیتہ، مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو بھی کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، اس کھانے کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہے، لیکن صرف یہی حرام نہیں ہے، یہاں یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا مقصود یہاں اس آیت سے یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو حرام ہیں ان کو تم حرام سمجھو، اور جو اللہ نے حلال رکھی ہیں باقی چیزیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور تم نے اپنی طرف سے ان کو حرام کیا ہے، تو وہ حرام ان کو نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ حلت اور حرمت، یہ فیصلہ جو ہے، یہ کام، اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے ہے، کسی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے۔
فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن یعنی ان چیزوں کے کھانے کی طرف اس کی حاجت ہو جائے، ضرورت ہو جائے، مردار کھانے کی یا خون پینے کی یا خنزیر کا گوشت کھانے کی، یا جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا ہے، کوئی آدمی بالکل مرنے کے قریب ہے، مجبور ہے، تو پھر کیا کرے؟ غیر باغن، اور وہ ایسا ہو کہ لذت کے خاطر ایسا نہ کرتا ہو، یعنی مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو لذت کی خاطر بھی نہ کھاتا ہو، ولا عادن، اور تجاوز بھی نہ کرنے والا ہو کہ جتنی اس کی ضرورت ہے بس اتنی ہی کھائے، اسی زیادہ پیٹ بھرنے کی خاطر اور آگے پھر زیادہ سے زیادہ کھانا، یہ ایسا بھی نہ ہو۔ فلا اثم علیہ، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے سے کچھ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم، کہ یہ نہیں بڑھتے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ کو، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور قیامت والے دن اللہ پاک ان سے بات نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ، کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خریدا مغفرت کو بیچ کر، مغفرت کو بیچ دیا اور عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، سو تم اندازہ کرو کہ یہ کتنا صبر کر سکتے ہیں آگ پر۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ کتنا صبر کر سکتے ہیں، کتنے تیار ہیں آگ کے لیے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ جل جلالہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں بہت دور چلے گئے ہیں، لفی شقاق، ضد میں، بعید، بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو جنہوں نے کتاب کی مخالفت کی ہے وہ ضد کی وجہ سے، ضد میں بہت آگے نکل گئے ہیں کہ جہنم تک پہنچ چکے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو ہم حلال سمجھے، اور جن کو حرام کہا ہے ان کو ہم دل سے حرام سمجھے، اور پھر حلال کو اپنانے کی کوشش کرے، حرام سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔